بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سوال: بغیر محرم شرعیہ بغیر شوہر کے عورت کا سفر حج پر جانا کیسا ہے؟ جواب: بغیر محرم شرعیہ بغیر شوہر کے عورت کا سفر حج پر جانا سخت حرام اور گناہ ہے۔ سوال: کیا وضو کرنے کے بعد خواتین میک اپ کر کے نماز پڑھ سکتی ہیں؟ جواب: جی ہاں، خواتین وضو کرنے کے بعد میک اپ کر کے نماز پڑھ سکتی ہیں۔ نماز بھی ہو جائے گی اور وضو پر بھی کوئی اثر نہیں پڑے گا، مگر شرط یہ ہے کہ میک اپ میں حرام اشیاء شامل نہ ہو۔ سوال: 3 دن تک لگاتار کیا پڑھنے سے بڑا مقصد حاجت اور ہر دلی مراد پوری ہوتی ہے؟ جواب: سورۃ المزمل۔ کسی بھی علیحدہ کمرے میں بیٹھ کر سورۃ المزمل کو 41 مرتبہ پڑھیں اور اول آخر 3 مرتبہ درود شریف بھی لازمی پڑھیں، اور یہ عمل 3 دن تک آپ لگاتار کرتے رہیں، اور پڑھ لینے کے بعد اپنا کام، مقصد، حاجت اور پریشانی کو دور کرنے کے لیے دعا کریں۔ انشاءاللہ عز و جل آپ کی دعا لازمی قبول ہوگی۔ سوال: حدیث پاک کے مطابق اللہ تعالیٰ کس سے تعلق جوڑتا ہے اور کس سے توڑتا ہے؟ جواب: اللہ تعالیٰ کو بخیل شخص پسند نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ سخی سے تعلق جوڑتا ہے اور بخیل سے توڑتا ہے۔ سوال: اولاد کی خواہش میں دوسری شادی کرنا کیسا ہے؟ جواب: اولاد کی خواہش میں دوسری شادی کرنا جائز ہے، لیکن ایک بات یاد رہے کہ 2 بیویاں رکھے تو دونوں کے برابر حقوق ادا کرے، ورنہ گناہگار ہوگا۔ سوال: بتائیے کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے انسان کو دنیا میں کس طرح رہنے کا حکم فرمایا ہے؟ جواب: آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، دنیا میں ایسے رہ جیسے کہ تو پردیسی یا راہ چلتا مسافر۔ سوال: کیا آپ کو معلوم ہے کہ وہ کون لوگ ہیں جن کو اللہ تعالیٰ معاف نہیں کرتا؟ جواب: اللہ تعالیٰ ان کو معاف نہیں کرتا جو برائیاں کرتے چلے جاتے ہیں، یہاں تک کہ ان کا موت کا وقت قریب آ جائے تو کہہ دے کہ میں نے اب توبہ کی۔ ان کی بھی توبہ قبول نہیں جو کفر پر مر جائے۔ سوال: حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کس مسجد کو گرا دینے کا حکم فرمایا تھا؟ جواب: غزوہ تبوک کے بعد حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے مسجد ضرار کو گرا دینے کا حکم دیا، جو منافقین کی سازشوں کا مرکز تھی۔ سوال: گھر میں کس جگہ رونے سے شیاطین جسم میں داخل ہو سکتے ہیں؟ جواب: باتھ روم میں۔ باتھ روم میں جا کر رونے سے گریز کرنا چاہیے، کیونکہ باتھ روم میں رونے سے انسان کے جسم میں شیاطین داخل ہو سکتے ہیں۔ سوال: حدیث پاک کے مطابق پڑوسیوں کو تنگ کرنے والا کس نعمت سے محروم رہے گا؟ جواب: حضرت سیدنا انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، وہ شخص جنت میں نہیں جائے گا جس کا پڑوسی اس کے خطرات سے محفوظ نہ ہو۔ سوال: وہ کون سی سورت ہے جس کا ایک رکوع مکہ میں اور دوسرا رکوع مدینہ میں نازل ہوا؟ جواب: سورۃ المزمل۔ سوال: ظاہری حیات مبارکہ کا آخری ہفتہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کہاں گزارا تھا؟ جواب: حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کے حجرے میں۔ سوال: کیا آپ جانتے ہیں کہ شیطان کی خوراک کیا چیز ہے؟ جواب: حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، ابلیس نے کہا، اے میرے رب، تو نے اپنی مخلوق میں سے ہر ایک کے لیے خوراک و روزی مقرر کی ہے، تو میری خوراک کیا چیز ہے؟
فرمایا ہر وہ چیز جس پر اللہ تعالیٰ کا نام نہ لیا جائے۔ سوال: عورتوں کے لیے کس کافر کی بیوی کو اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں بہترین نمونہ قرار دیا ہے؟ جواب: فرعون کی بیوی حضرت آسیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کو۔ سوال: ابو جہل مردود کا سر کس نے قلم کیا تھا؟ جواب: حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ابو جہل کا سر قلم کیا تھا۔ سوال: قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ نے دوزخ کے کون سے درخت کا نام بیان فرمایا ہے؟ جواب: دوزخ میں ایک آتشی درخت ہے اور اس درخت کا نام اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں شجرۃ الزقوم بیان فرمایا ہے۔ سوال: بتائیے کہ مشرک یعنی شرک کرنے والے بھی بخشے جائیں گے؟ جواب: جی نہیں، وہ ہمیشہ عذاب اور تکلیف میں مبتلا رہیں گے۔ سوال: حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے کون سے نواسے میدان کربلا میں شہید ہوئے تھے؟ جواب: حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ سوال: وہ کون سا ایسا گناہ ہے جسے فرشتے نامہ اعمال میں نہیں لکھتے؟ جواب: وہ صغیرہ گناہ جسے کرنے کے بعد انسان توبہ کرے۔ سوال: جو شخص مسلسل جمعہ نہ پڑھتا ہو اس کے لیے کیا شرعی حکم ہے؟ جواب: حدیث پاک کے مطابق جس نے 3 جمعے لگاتار جان بوجھ کر چھوڑ دیے وہ اسلام سے خارج ہو گیا۔ سوال: جہنم میں کفار کس جانور کی آواز میں روئیں گے؟ جواب: گدھے کی آواز میں روئیں گے۔ سوال: وہ کون سا آدمی ہے جو اللہ تعالیٰ سے بہت دور رہتا ہے؟ جواب: نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا سخت دل آدمی اللہ تعالیٰ سے بہت دور رہتا ہے۔ سوال: کون سا شخص قیامت والے دن سب سے زیادہ بھوکا رہے گا؟ جواب: آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا قیامت کے روز وہ زیادہ بھوکا رہے گا جو دنیا میں زیادہ کھانے والا ہے۔ سوال: کیا آپ جانتے ہیں کہ رسول کسے کہتے ہیں؟ جواب: جس پر آسمانی کتاب نازل کی گئی ہو۔ سوال: کون سا فرض عمل لوگوں کو دکھا کر کرنا چاہیے؟ جواب: زکوٰۃ لوگوں کو دکھا کر دینی چاہیے۔ سوال: بتائیے کہ وہ کون سا وقت ہے جس وقت سرما لگانا سنت ہے؟ جواب: سوتے وقت۔ سوال: اگر کوئی غصے کی حالت میں طلاق دے تو کیا طلاق ہو جاتی ہے؟ جواب: جی ہاں، غصے کی حالت میں دی گئی طلاق ہو جاتی ہے، اور طلاق ہمیشہ غصے کی حالت میں ہی دی جاتی ہے۔ پیار سے کبھی بھی طلاق کسی نے کسی کو نہیں دی۔ سوال: وہ کون سا پرندہ ہے جسے مشرق میں نحوست اور مغرب میں عقل مندی کی علامت سمجھا جاتا ہے؟ جواب: وہ پرندہ الو ہے۔ سوال: حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ازواج مطہرات میں 10واں نمبر کس زوجہ کا ہے؟ جواب: حضرت صفیہ رضی اللہ تعالی عنہا بنت حی کا۔ سوال: مرغی کے پنجے کھانے سے کون سی لا علاج بیماری ٹھیک ہوتی ہے؟
جواب: ماہر ڈائٹیشن ڈاکٹر عارفہ نقی کہتی ہیں کہ مرغی میں کسی مرض کی افادیت نہیں، بلکہ یہ صرف غذا کی کمی کو پورا کرنے اور پیٹ بھرنے کے لیے استعمال ہوتی ہے۔ البتہ اس کے پنجوں میں موجود افادیت اگر کسی کو معلوم ہو جائے تو وہ لازمی ان کا استعمال کرے۔ مرغی کے پنجوں میں سے ایک گودا نکلتا ہے جسے استعمال کرنے سے ہڈیاں مضبوط ہوتی ہیں، اور وہ لوگ جنہیں فالج کا مرض ہے ان کے لیے یہ پنجے اور ان کا سوپ بہت فائدہ مند ہیں۔ یہ ہائی بلڈ پریشر اور ہائی بلڈ شوگر کو کنٹرول کرنے اور جسم میں انسولین کی مقدار کو برقرار رکھنے میں مدد دیتے ہیں۔ سوال: دین اسلام کو پرانے دور میں کس نام سے پکارا جاتا تھا؟ جواب: دین ابراہیمی کے نام سے۔ سوال: طائف میں پتھر کھانے کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کس کے باغ میں پناہ لی تھی؟ جواب: آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے عتبہ کے باغ میں پناہ لی تھی۔ سوال: کیا آپ کو معلوم ہے کہ حج کا لباس کون سا ہے؟ جواب: احرام۔ سوال: بروز قیامت نمازوں میں سستی کرنے والے کس شکل میں اٹھیں گے؟ جواب: خنزیر کی شکل میں۔